اگر آپ میں یہ 5 علامات ہیں تو آپ کلینکل ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کلینکل ڈپریشن مطلب آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک یہ بات اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پریشانی اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے۔ عموماً ہم یہ دونوں چیزیں مکس کر دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کا کوئی فیملی میں یا ریلیٹیو کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی بزنس میں لاس ہو گیا ہے تو وقتی طور پہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پریشانی۔ یہ ود دی پیسج آف ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نظام رکھا ہے، جس طرح ہمیں کوئی زخم ہوتا ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم ہیل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جو روح کے زخم ہے یہ بھی ود دی پیسج آف ٹائم ہیل ہو جاتے ہیں۔ اب ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن کی 5 بڑی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات آپ کو کافی عرصے سے آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو آپ کو کلینکل ڈپریشن ہے اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب یہ علامات ہیں کیا؟ جو نمبر 1 ہے، جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ انتہائی افسردگی والی حالت میں ہوتا ہے، ہر وقت افسردہ رہتا ہے، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، گھر میں سے باہر نہیں نکلتا اور اپنے کمرے میں بند رہتا ہے اور کسی چیز یا کوئی کام کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اور جو دوسری بڑی علامت ہے، جو ان کی نیند کی عادات ہے وہ بدل جاتی ہیں۔ ساری رات یہ سوئیں گے نہیں، کچھ کھچڑیاں پکاتے رہیں گے اور جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تب سوتے نہیں ہیں اور جب نہیں سونا ہوتا تب یہ سو جاتے ہیں۔ اور جو تیسری بڑی اس کی علامت ہے وہ ہے کھانے پینے کا جو عادات ہے وہ بدل جاتی ہیں۔ تو ڈپریشن کے مریض کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن میں لوگ پہلے ہی کمزوری سستی کا شکار ہوتے ہیں تو کھانا کم کھانے کی وجہ سے ان کے گلوکوز لیول اور کم ہو جاتے ہیں، ان کو مزید تھکاوٹ اور فٹیگڈ ہو جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ ان کا ویسے تو کسی چیز میں خوشی نہیں ملتی تو وہ جو وقتی طور پہ اس کھانے کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کو موٹاپا ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے ان کا کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر ہو جاتی ہے ان کو۔ جو چوتھی بڑی علامت ہے، یہ ہر وقت فٹیگ، سستی، کاہلی کا شکار رہتے ہیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، کسی چیز میں یا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اگر کوئی کام شروع کر بھی دیں تو وہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بک پڑھ رہے ہیں، ایک آدھا پیج پڑھیں گے تو پھر اپنے خیالوں میں مگن ہو جائیں گے۔ اور جو 5ویں بڑی علامت ہے، یہ کسی چیز میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ اگر ایک شخص سے بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر اس سے کریں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کے بعد اپنے خیالوں میں مگن ہو جائیں گے، اور کوئی نے کام کہیں گے تو یہ تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے اور کسی چیز میں یہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ 5 علامات ہیں۔ اگر یہ خدا نخواستہ آپ میں ہیں اور لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہیں تو پھر آپ ایک کلینکل ڈپریشن کے شکار ہیں اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میڈیسن کھانی شروع کر دینی ہے۔ تو آپ کو ایک جو ماہر نفسیات ہے اس سے ملنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کو سائیکیٹرسٹ سے ملنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی کو یہ مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ شکریہ۔